تاریخ، المیہ، گلیمر اور ہارر، یہ سب لندن ٹاور کی تاریخ ہے۔ یہ ایک قلعہ ہوا کرتا تھا لیکن پھر جیل بن گیا۔ بادشاہ اور ملکہ یہاں عزت یا خوف کے ساتھ رہتے تھے، ان میں سے کچھ کے سر بھی قلم کر دیے گئے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قیمتی جواہرات محفوظ ہیں اور جہاں پرانی روایات اور توہمات ابھی تک زندہ ہیں۔ ہائے، میں رائن بارنٹ ہوں، یہاں کا یومن وارڈر۔ میں 35 یومن وارڈرز میں سے ایک ہوں جو یہاں ٹاور آف لندن میں کام کرتے ہیں۔ تو اس بھیانک اور تاریخی مقام پر خوش آمدید۔ ٹاور آف لندن کی 1000 سالہ تاریخ ہے۔ نیز تاج کے زیورات، یہاں آپ کو سینٹ ایڈورڈ کراؤن ملے گا جو 2023 میں کنگ چارلس سوئم کی تاج پوشی کے موقع پر استعمال کیا گیا تھا۔ آپ شاہی خزانے کو دیکھ سکتے ہیں لیکن حفاظتی وجوہات کی بنا پر اس کی تصاویر بنانا ممنوع ہے، اس لیے ہمیں اندر فلم بندی کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں اندر ہمارے پاس دنیا کے 2 سب سے بڑے ہیرے ہیں جو ہمارے تاجوں میں جڑے ہوئے جواہرات میں شامل ہیں۔ یہاں 100 سے زائد نادر اشیاء اور 23,000 سے زائد قیمتی پتھر ہیں۔ تاج پر جڑے جواہرات انمول ہیں، ہم ان کی قیمت کا تخمینہ نہیں لگا سکتے۔ تاج کے جواہرات تاریخی اور ثقافتی عنصر کی علامت ہیں۔ اس ٹاور کی ایک بھیانک تاریخ بھی ہے۔ یہاں 6 لوگوں کے سر قلم کیے گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے ایک ملکہ تھی؟ ہنری ہشتم نے اپنی بیوی ملکہ این بولین کا یہاں سر قلم کرا دیا تھا۔ این بولین غداری کی مرتکب پائی گئیں اور انہیں موت کی سزا سنائی گئی، لیکن انہیں کلہاڑی کا بہت خوف تھا، اس لیے انہوں نے شاہ ہنری ہشتم کو خط لکھ کر درخواست کی کہ انہیں فرانسیسی طریقے سے قتل کیا جائے۔ اس وقت فرانسیسی انداز میں 2 ہاتھ والی تلواروں کا استعمال کیا جاتا تھا، چنانچہ ہنری ہشتم نے 2 ہاتھ والی تلواروں سے اس قتل کو انجام دینے کے لیے قلعے سے ایک ماہر تلوار باز کو بلایا۔ اس ٹاور میں نہ صرف موت کی سزائیں سنائی جاتی تھیں بلکہ اس عمارتی ڈھانچے کو اکثر جیل یا زنداں کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا، لیکن تمام قیدیوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں کیا گیا۔ انگریز سیاستدان اور ایکسپلورر سر والٹر ریلی نے اپنی موت کی سزا پر عمل درآمد سے قبل 13 سال اس خونی ٹاور میں گزارے۔ کچھ قیدیوں کے پاس اضافی آسائشیں تھیں، مراعات تھیں، انہیں مہمانوں سے ملنے کی اجازت تھی۔ سر والٹر ریلی کا باہر ایک باغ تھا، انہوں نے اپنے پودے، مسالے اور جڑی بوٹیاں خود اگائیں اور یہاں رہتے ہوئے انہوں نے بہت سی دوائیں بنائیں۔ کچھ قیدیوں کے ساتھ دوسروں کی طرح منصفانہ سلوک نہیں کیا گیا، لیکن سر والٹر ریلی کے پاس یہاں دوران قید بہت زیادہ آسائشیں تھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹاور قرون وسطیٰ میں چڑیا گھر کی ایک قسم تھا؟ اس میں دنیا بھر کے جانور تھے، شیر، بندر اور یہاں تک کہ ایک قطبی ریچھ بھی۔ اس طرح کے غیر ملکی تحائف اس وقت بادشاہوں میں مقبول تھے، انہوں نے ابتدائی طور پر ٹاور پر آنے والوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ ہاتھی 13ویں صدی میں فرانس کے بادشاہ نے بطور تحفہ دیا تھا۔ انہوں نے اپنے ملک میں پہلے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا اور اس لیے اس کی دیکھ بھال کے لیے اسے ہمارے ایک نوجوان کو دیا گیا۔ اب اس نوجوان نے بھی پہلے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ہاتھی کیا کھائے گا یا پیے گا۔ نوجوان یہ جانتا تھا کہ اس کا مالک شراب پینا اور روٹی کھانا پسند کرتا ہے، چنانچہ اس نے ہاتھی کو بھی روٹی کھلائی اور شراب پلائی۔ بدقسمتی سے اس خراب خوراک کے ہاتھوں ہاتھی مر گیا۔ غالباً وہ بہت خوش ہو کر مرا ہوگا، بہرحال وہ اسی طرح مرا۔ آج بھی یہ ٹاور ایک میوزیم سے بڑھ کر ہے۔ تمام 35 یومن وارڈرز، جنہیں بیف ایٹرز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اپنے خاندانوں کے ہمراہ اس ٹاور میں رہتے ہیں، لیکن کیا وہ واقعی اپنے کام کے اوقات کے بعد یہاں سے اندر اور باہر آ جا سکتے ہیں؟ یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ ٹاور کے دروازے بند کرنے کے لیے ہمارے ہاں چابیوں کی حوالگی کی تقریب ہر رات منعقد ہوتی ہے۔ یہاں ایک خفیہ راستہ ہے جس سے ہم اندر یا باہر جا سکتے ہیں۔ ہم قیدی نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی کے مطابق آ جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ ہم باہر جا رہے ہیں۔ یومن وارڈرز لندن کے اس ٹاور کے واحد رہائشی نہیں ہیں، یہاں کوے بھی رہتے ہیں۔ ان پرندوں کو خوش رکھنے کے لیے مرے ہوئے چوہوں اور خون میں بھیگی کوکیز سمیت کھانے پینے کی دیگر اشیاء کھلائی جاتی ہیں۔ ان کی یہاں موجودگی کی کہانی توہمات سے بھری پڑی ہے۔ کووں کے حوالے سے یہ پرانی توہم پرستی یا افسانہ ہے کہ اگر کوے کبھی لندن ٹاور سے نکل جائیں تو یہ میرے عقب میں موجود وائٹ ٹاور کی عمارت خاک میں مل جائے گی اور بادشاہت گر جائے گی۔ لہٰذا ایسا نہ ہونے کو یقینی بنانے کے لیے بادشاہ چارلس دوم نے 1675 میں ایک قانونی حکم نامہ جاری کیا کہ ہمیں یہاں ہر وقت 6 کوے رکھنے چاہیے۔
ایسا نہیں کہ ہم توہمات اور افسانوں پر یقین رکھتے ہیں. قانون کہتا ہے کہ ہمیں یہاں 6 کوے رکھنے چاہیے. ہمارے پاس 7 ہیں. ہمارے پاس ہمیشہ ایک کوا اضافی ہوتا ہے. تو کیا آپ ٹاور آف لندن جانا چاہیں گے؟ اس تاریخی عمارت میں یقیناً اور بھی بہت سی کہانیاں پوشیدہ ہیں.